آج ہم حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہے، اس ہجرت کے جو ابتدائی واقعات ہیں، ابتداً جو چیزیں ہجرت کا سبب بنی، اس کو آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور میرا خیال میں اگلا جمعہ بھی ہم اسی پر ہجرت پر مکمل کریں گے کہ ہجرت کا سبب کیا بنا اور ہجرت کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر دین اسلام کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات کے بعد پھر اسلام کو کس عروج تک اللہ کے نبی لے کر گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کا ساتھ دینے والے چند لوگ تھے، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح شام رات دن ہر لمحہ نبوت کی حفاظت کی خاطر صرف کیا، اور انہی ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کی بہت بڑی مالدار خاتون تھیں آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی پر قربان کیا۔ یعنی گنتی کے صرف چند لوگ تھے جو حضور کی حمایت میں نکلتے تھے، اس کے علاوہ پورا کا پورا مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضور کو ماننے والوں کا دشمن تھا، یہاں تک کہ اسلام قبول کرنے والوں پر صبح شام ظلم و ستم کی چکی پیسی جاتی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا، کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ سمیہ کے ساتھ کیا کچھ ہوا، حضرت سیدہ زنیرہ کو ان کے ساتھ کیا کچھ ظلم و ستم ہوا۔ یہ ظلم و ستم کا بازار مکہ والوں نے جب گرم کیا کہ ایک تو خود ایمان نہیں لاتے تھے، اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، دوسرا جو شخص اسلام کو قبول کرتا، مسلمان ہوتا، اس کو بھی مکہ کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے بازاروں میں اور طائف کے بازاروں میں اسلام کی دعوت کو لے کر نکلے تو یہی ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، حضور دعوت دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کہتے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب دوڑتا اور حضور کی دعوت کے ساتھ وہ یہ کہتا کہ اے لوگو میں اس کے خاندان کا ہوں، چونکہ وہ حضور کا چچا لگتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں تو اس کے خاندان کا ہوں، اس کا بہت قریبی ہوں، میں جانتا ہوں یہ جادوگر ہے، یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، تمہارے اوپر جادو کر رہا ہے، اس کی کوئی بات نہ ماننا۔ حضور اسلام کی دعوت دیتے اور کافر اس طرح حضور علیہ السلام کا پیچھا کرتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے، اور دین اسلام کو آگے بڑھنے کے سامنے رکاوٹ بن گئے، اور ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ دین اسلام آہستہ آہستہ مزید پھیلے گا۔ انہوں نے جب ہر طرف سے اسلام کا راستہ بند کر دیا، اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام حج کے موسم کا انتظار فرماتے تھے، چونکہ لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے، اب انتظار یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جو آئیں گے وہ باہر کے لوگ ہوں گے، یہاں کے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر تو انہوں نے ہر کسی کے کان میں یہ باتیں بھر دی ہیں کہ معاذ اللہ میں جھوٹا ہوں، میں جادوگر ہوں، میں کوئی سچا نبی نہیں ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا مشن نہیں چھوڑا، انتظار میں ہوتے تھے کہ کب لوگ حج کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے، اور یہاں پر جب آئیں گے میں ان سے ملاقات کروں اور ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو رکھوں، اسلام کی دعوت کو رکھوں، اپنی نبوت کو رکھوں۔ جب ایک مرتبہ 10 ہجری میں اعلان نبوت کے 10ویں سال، 10 ہجری نہیں 10ویں سال، 10 سال گزر گئے، صرف چند لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب وہ سال عام الحزن کا بھی ہے، وہی سال معراج کا سال بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی اسی سال میں ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا کا بھی وصال ہوا۔ اب یہ دو عظیم ہستیاں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔
اللہ کے نبی اب صبح شام پریشان رہتے تھے کہ جو میرے ساتھ تعاون کرنے والے دو اہم شخصیات تھیں ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اب مکہ کے اندر کوئی ایسی پاور اور قوت اور طاقت نہیں جو میرے ساتھ کھڑی ہو اور جن کے بل بوتے پر میں دین اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھوں۔ حضور پریشان رہتے تھے صبح شام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا دکھ تھا، اس سال کا نام عام الحزن پڑ گیا کہ غموں کا سال۔ حضور کو اتنا دکھ تھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو معراج بھی کروائی، سیر کروائی کہ میرا محبوب تو پریشان رہتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں کفار مکہ کے سامنے میں نے جو ان کے حال پر، دشمنوں کے حال پر ہے محبوب تجھے چھوڑ دیا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دل کے کسی گوشے میں یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے، ٹھوک بجا کر چیک کر لو، جو ظلم کرنا ہے کر لو، جو ستم ڈھانے ہیں ڈھا لو، میرا محبوب اپنے نبوت کے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وجہ صرف یہ تھی، دکھانا تھا کہ اگر جھوٹے ہوتے معاذ اللہ، کون اتنے ظلم و ستم برداشت کرتا ہے، کون اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے، کون کسی کی خاطر پتھر برداشت کرتا ہے، کون کسی کی خاطر باتیں سنتا ہے۔ صرف یہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ میرا محبوب معاذ اللہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہے۔ تو کافروں نے ہر طرح کا زور لگا لیا۔ جب حج کا موسم آیا، اب یثرب کے لوگ آئے۔ یہ یثرب جو پہلے یثرب تھا حضور کے قدموں کی وجہ سے مدینہ المنورہ بن گیا۔ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، جو جاتا تھا وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی بیماری لے کر آتا، بیمار ہو کر آتا۔ جب میرے محبوب کے قدمین شریفین مدینہ المنورہ کی دھرتی پر لگے، اللہ نے مدینہ پاک کی مٹی کو بھی آب شفا بنا دیا، وہاں کی مٹی کے اندر بھی برکتیں رکھ دی۔ تو یثرب کے لوگ آئے، اس وقت یثرب تھا۔ اچھا یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اب مدینہ کو یثرب کہنا جائز نہیں، کیونکہ یثرب کا مطلب ہے کہ بیماریوں کا گڑھ۔ اب تو وہ پاکیزہ شفا والا شہر بن چکا ہے۔ علماء نے لکھا کہ پچھلا واقعہ بیان کرنے کے لیے تو لوگوں کو یثرب بتانا تو جائز ہے، لیکن اب کوئی مدینہ المنورہ کو یثرب کہے تو وہ گنہگار ہے، رسول اللہ کے شہر کا بے ادب ہے۔ تو اس وقت یثرب مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسے لوگ حج کے لیے آئیں جن کے سامنے میں دین اسلام کی دعوت کو رکھوں اور میری بات کو قبول کریں۔ اب جب یثرب کے لوگ آئے، حج کے لیے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے کر گئے، تو ان کے سامنے میرے نبی نے 6 لوگ جو قبیلہ خزرج کے تھے، 6 لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دی، اپنی نبوت کی دعوت دی، اسلام کے حق ہونے پر حضور علیہ السلام نے دلائل دیے، ان کو مطمئن کیا۔ وہ 6 لوگ میرے آقا کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ پہلی دعوت تھی جو مکہ کے باہر جا رہی ہے۔ پہلے مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10-12 سال تک کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اب جب باہر کے لوگ آئے، 6 لوگ، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ جب حج کا موسم ختم ہو گیا واپس چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ میں ڈیوٹی لگائی۔ نبی پاک نے فرمایا دیکھو تم نے اسلام کا دامن پکڑ لیا ہے، دین اسلام کے اندر آ گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلام کو مزید پھیلاؤ۔ اب یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے قبیلے کے اندر جا کر، اپنے علاقے میں جا کر دین اسلام کی مزید اشاعت کرنا، لوگوں کو اس کی حقانیت بتانا، وہاں پر راہ ہموار کرنا تاکہ مزید لوگ دین اسلام کو قبول کریں اور راہ حق پر چلیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ ان لوگوں نے حضور سے بیعت کی، وعدہ کیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ عقبہ اولا پہلی بیعت جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ والوں سے کی، انصار سے کی۔ انہوں نے بیعت کی، وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، مزید اسلام کی اشاعت کا سبب بنیں گے۔ اب یہ 6 لوگ مدینہ المنورہ میں آئے۔ پورا سال ان 6 لوگوں نے جد و جہد کی، رات دن لوگوں کے گھروں میں جا جا کر بتایا کہ دیکھو جس نبی کا تم سنتے ہو کہ مکہ میں آ چکا ہے، وہ کوئی جھوٹا نبی نہیں، معاذ اللہ، ہم اس کے دلائل سن کر آئے ہیں، اللہ نے اس کو سچا پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اس کے غلام بن کے آئے ہیں، دین اسلام کو قبول کرو۔ ایک پورا سال لگایا ان 6 لوگوں نے، 6 صحابہ نے، 6 انصاریوں نے۔ سال کے بعد جب اگلے سال آئے، اگلے سال ان کے ساتھ 6 لوگ مزید تھے، اب یہ 12 ہو گئے۔
مزید دین اسلام اب پھیل رہا ہے، یہ 6 مزید کو لے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان 6 نے بھی دین اسلام کو حق سمجھا اور کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، ان کو ہم آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ سوچو حضور کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ 6 گئے تھے ڈبل ہو کر آئے ہیں، 6 گئے تھے 12 ہو کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے۔ حج کے موسم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان سے مزید بیعت لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم مدینہ المنورہ میں جا کر مزید دین اسلام کا کام کرو گے، اور وہاں پر جا کر تم نے دین اسلام کی اشاعت کی خاطر رات دن ایک کر دینا ہے۔ اب یہ بیعت عقبہ ثانیہ، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ، یہ دوسری بیعت حضور نے مدینہ والوں سے لی۔ اب یہ 12 لوگ جب جانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو آئے ہیں صرف چند دنوں کے لیے، دین اسلام کے جو احکامات ہیں، قرآن ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، مسائل ہیں دین اسلام کے جو اہم مسائل ہیں، وہ ہمیں کون سکھائے گا؟ اب تو ہم آئیں گے سال کے بعد حج کے موسم میں، تو یا رسول اللہ مہربانی کریں ہمارے ساتھ کوئی ایسا معلم بھیج دیں جو ہمیں دین کے اہم مسائل بھی سکھاتا رہے اور وہاں پر ہماری رہنمائی بھی کرتا رہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، دین اسلام کے پہلے استاد صحابہ میں، ان کو مدینہ المنورہ میں آخری دم تک استاد جی کہہ کر لوگ پکارتے تھے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر آتے تھے تو مدینہ والے انصار کہتے تھے جا المقری، جا المقری، وہ دیکھو استاد صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے دعائیں لے کر مدینہ المنورہ میں روانہ ہوئے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر پر قربان جائیں، انہوں نے تو رات دن ایک کر دیا، ہر گھر میں دین اسلام پہنچا کر رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے پاس گئے، حضرت اسید بن حضیر کے پاس گئے، حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گئے۔ اچھا، ان کے ساتھ تھے ایک نوجوان تھے جن کی ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسعد بن زرارہ جو کہ ینگ ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، یہ اور حضرت مصعب بن عمیر۔ حضرت اسعد بن زرارہ نے تو اپنی عمر سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے مدینہ پاک میں، جہاں جہاں ان کو پتہ تھا کہ فلاں فلاں بندہ نرم دل کا آدمی ہے، چونکہ یہ تو مدینہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے آئے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت اسعد بن زرارہ اس کے پاس لے کر جاتے تھے کہ اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اچھا، اب اس کے پاس چلتے ہیں، وہ فلاں جگہ پر ایک سردار رہتا ہے، وہ اسلام قبول کر لے گا تو اس کے ماتحت 4-5 نوکر ہیں، وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس طرح کام کیا حضرت اسعد بن زرارہ نے، رات دن ایک کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر جاتے کہ اب فلاں کے پاس چلتے ہیں، اب فلاں کے پاس چلتے ہیں، اب فلاں کے پاس چلتے ہیں، وہاں فلاں رہتا ہے، وہ اسلام کو جلدی قبول کرے گا، فلاں کے پاس نہیں جاتے، وہ شریر آدمی ہے۔ یعنی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہیں ہموار کی، اور حضرت مصعب بن عمیر پڑھے لکھے تھے، یہ جاتے اور جا کر دین اسلام کی دعوت دیتے، لوگ قرآن سن کر دین اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتے۔ اب جب حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت اسید بن حضیر، یہ مدینہ المنورہ کے سرداروں میں سے تھے، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا، ایک ہی جگہ پر بیٹھے تھے دونوں سردار، مدینہ کے بڑے سردار، ان کے پیچھے سینکڑوں لوگ ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ ان کے پاس گئے، جب دور سے دیکھا نا حضرت اسید بن حضیر نے اور حضرت سعد بن معاذ کو پتہ چل گیا کہ مدینہ میں یہ ہوا چلی ہوئی ہے، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور مکہ سے جو دین چلا ہے وہ یہاں پر ایسا پھیل رہا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بعد میں بہت بڑے، ان کی عظمت کتنی بڑی، حضور علیہ السلام نے جب ان کا وصال ہوا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اہتز عرش الرحمن، میرے سعد بن عبادہ کی وصال پر اللہ کا رحمان کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سعد کی، ابھی مسلمان نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ دیکھو وہ باہر مصعب بن عمیر آئے کھڑے ہیں، اسید بن حضیر کو بھیجا کہ اس کو یہاں سے بھگاؤ، یہاں آ کر خراب کریں گے، دین اسلام کی دعوت دیں گے، اور یہ ہمارے جو بندے ہیں، ہماری جو سرداری ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کو جا کر بھگا کراؤ۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں گیا، مصعب بن عمیر کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ نکلو یہاں سے، یہاں نہ آنا، اپنی بات یہاں، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، بڑے سخت جملے کہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر، دیکھو اب صبر تو کرنا پڑتا ہے نا، پھر آپ نے صبر کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دیکھو آپ ایک بہت بڑے سردار ہیں، سرداروں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، آپ ہماری بات سن تو لیں،
عمل کریں یا نہ کریں، تھوڑی سی گزارش کرنی تھی، وہ سن لیں، آگے آپ کی مرضی، ہماری بات پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اب اسید بن حضیر تھے، انہوں نے سوچا کہ میں ایک سردار آدمی ہوں، یہ رویہ میرے ٹھیک نہیں، اچھا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، سن لیتا ہوں۔ وہ وہاں رک گئے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اچھا سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کو حضرت سعد بن زرارہ نے کان میں کہا، جو ساتھ تھے نا آپ کے، جو نوجوان تھے، اس نے کان میں کہا کہ اے مصعب، اس کو دین اسلام کی دعوت اس طرح دو کہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اگر یہ اسید بن حضیر یہ بندہ مسلمان ہو گیا، قبیلہ اشہل کا سردار ہے، پورا قبیلہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، کوشش کرو، ٹل لگا دو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آپ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اب قرآن ہو اور کسی کے دل پر اثر نہ کرے، اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اپنا کلام قرآن پہاڑوں پر، پتھروں پر نازل کر دیتے تو قرآن کریم کی ہیبت کی وجہ سے پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ تو انسان کا دل تھا، چاہے کفر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن تھا تو گوشت کا لوتھڑا۔ جب حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو حضرت سیدنا اسید بن حضیر کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کلام تم پڑھ رہے ہو واقعی کسی بشر کا گھڑا ہوا نہیں ہے، کفار مکہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، جو کلام تم سنا رہے ہو، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، کسی عام بندے کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اب مکہ مدینہ کا پہلا سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور اچھا اب حضرت سعد بن عبادہ وہاں بیٹھے ہیں، دوسرے سردار یہاں پر باہر آ کر دروازے پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب ان کو پتا تھا کہ اگر میں اندر جا کر بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے پھنسا لیا، وہ تو یہ سمجھے گا نا پھنسا لیا اس بندے کو، اگر میں جا کر بتاتا ہوں ان میں سے کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ اچھا حضرت سعد بن عبادہ حضرت اسعد بن زرارہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو حضرت اسید بن حضیر نے جا کر کہا وہ جو تمہارا چچا زاد بھائی آیا کھڑا ہے باہر، وہ تم سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، تو نے مجھے اس کی طرف بھیج دیا، بات اس نے تجھ سے کرنی ہے، جا تو صحیح، اسے پوچھ تو صحیح، کوئی اہم بات کرنی ہے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ بھی اٹھ کر گئے، یہ دوسرے سردار قبیلہ اشہل کے دوسرے سردار اٹھ کر گئے۔ اب حضرت اسعد بن زرارہ نے دوبارہ کان میں کہا مصعب بن عمیر مہربانی کرو، قرآن کریم کے سے ایسے دلائل پیش کرو، یہ بندہ بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے نا، پورا مدینہ، سارے کا سارا مدینہ یہاں پر اسلام پھیلنے میں پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، پھر دین اسلام جلدی پھیلے گا۔ اب پھر دوبارہ حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت سعد بن عبادہ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو جب پڑھا، ان کا دل بھی نرم ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دونوں سردار کھڑے ہوئے، اپنے قبیلے کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ اے میرے قبیلے والے مرد اور عورتوں، میں اس وقت تک میرا کلام تم سے حرام ہے جب تک تم محمد عربی پر دین اسلام اور اس پر ایمان اور کلمہ نہیں پڑھو گے، اس کی دامن کے اندر نہیں آؤ گے، اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوگے، ہم تمہارے سردار ہی نہیں بنتے۔ اب سارا قبیلہ اٹھا اور چند لوگ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ بہرحال پوری ٹل لگایا حضرت مصعب بن عمیر نے، رات دن ایک کیا۔ جب اگلا سال آیا، اگلے سال اب جب حج پر گئے، پہلے سال 6 تھے، پھر 12 ہوئے، پھر حضرت مصعب بن عمیر آئے، اگلے سال حضرت مصعب بن عمیر تقریباً 70 مسلمانوں کو لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور کتنے خوش ہوئے کہ مصعب بن عمیر کی دعوت رنگ لے آئی، ان کی رات دن کی قربانی اور رات دن کی محنت، 70 بندے مدینہ المنورہ کے انصار، اتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب مدینہ کے جو انصار تھے یہ کہتے تھے اے مصعب بن عمیر کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے نبی کو اپنے مدینے میں لے آئیں، وہاں کیوں رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے نہ مانے، یہاں تشریف لے آئیں۔ اب اس مشن سے اگلے سال گئے، حضور کی بارگاہ میں جا کر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، یہاں لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، وہاں آؤ تو صحیح، آپ کی ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے۔ انصار مدینہ نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی۔ اچھا حضور علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نہیں گئے، حضرت عمر کے ساتھ نہیں گئے، چونکہ وہاں پر سارے دشمن تھے۔ اگر ان کے ساتھ جاتے تو لوگ سمجھتے کہ کوئی اب دین اسلام کے پھیلانے کے لیے کوئی نئی میٹنگ ہو رہی ہے، کفار پیچھا کرتے۔ حضور اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ گئے، اور حضرت عباس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عباس کے ساتھ گئے۔ اب کافروں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ چچا بھتیجا جا رہے ہیں، کوئی کام ہوگا۔ حضور علیہ السلام ان مدینہ والوں کے پاس تشریف لائے۔
आकर बैठे तो मदीना वालों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेहरबानी करें, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलें, जब आप वहाँ आएंगे तशरीफ़ लाएंगे, आपकी हर चीज़ की हम हिफाजत करेंगे। जब ये मामला हुआ तो हज़रत अब्बास हुजूर के चचा, अगरचे कलमा नहीं पड़ा, लेकिन हुजूर की शानें तो देखते थे ना, रात दिन मानते तो थे कि मेरे भतीजे को अल्लाह ने कितनी अज़मतें दी हैं, रात दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अनवार और तजल्लियात उनके सामने थी। हज़रत अब्बास ने फरमाया, देखो ए मदीना वालों, तुम मेरे भतीजे को लेकर जाना तो चाहते हो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर कोई आँच आई तो मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। तुम साफ साफ इनकार कर दो कि हम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारे पास छोड़ जाओ, ये हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हम इसकी खुद हिफाजत करेंगे, हमारे पास होगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ वादा करते हो कि हम सुबह शाम रात दिन अपने नबी की हिफाजत करेंगे, उसके बाद तो हम तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार हैं। तो अब मदीना वालों ने हुजूर की तरफ देखा, या रसूल अल्लाह, आप क्या कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बात कही। हुजूर ने फरमाया, ए अंसार मदीना, जिस तरह तुम अपने बच्चों की हिफाजत करते हो, अगर मुझ मोहम्मद की उस तरह हिफाजत करने के लिए तैयार हो तो मैं मोहम्मद तुम्हारे साथ मदीना जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी माओं ने हमारी गोद में पैदा होते ही तलवारें रखी थी, मदीना के लोग बड़े जंगबाज थे ना, उन्होंने कहा कि हम कट मर तो जाएंगे, आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे, अगर आप हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, अल्लाह की तरफ से भी हिजरत का हुक्म आ गया है, मैं मोहम्मद तुम्हारे साथ मदीना आने के लिए तैयार हूँ। अब ये हिजरत की राहें हमवार हुई, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर पूरा माहौल बन चुका था, पूरा मदीना इस्लाम, अक्सर लोग इस्लाम लेकर आ चुके हैं। अच्छा, कबीले अशहल सारा का सारा मुसलमान हो गया, उनमें एक शख्स था जो मुसलमान ना हुआ, उसैरिम, जिसका नाम था उसैरिम। हुजूर जब हिजरत फरमा कर वापस आए ना, उहुद वाले दिन, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खौद मुबारक पहनी हुई थी और काफरों ने हमला किया और खौद की कड़ियाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक के अंदर चली गई थी, उस वक्त इस उसैरिम ने देखा था, कबीला अशहल का ये शख्स, हुजूर की ज़ियारत की और उसने देखा, अच्छा, ऐसा चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता जो दीन इस्लाम की खातिर अपना चेहरा भी जख्मी करवाने के लिए तैयार हो। उसैरिम ने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ या रसूल अल्लाह, मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने फरमाया, तलवार उठाओ और मैदान उहद के अंदर दौड़ कूद पड़ो और दुश्मनों के खिलाफ जाकर जिहाद करो। हजरत उसैरिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी दिन कलमा पढ़ा, उसी दिन मैदान जंग में उतरे, उसी दिन अल्लाह ने शहादत अता फरमा दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हजरत उसैरिम के लिए फरमाया करते थे, अमिला कलीला व उजरा कसीरा, छोटा अमल करके बड़ा अजर पा गया। अमल छोटा है, अभी कलमा पड़ा, अभी मुसलमान हुआ, मैदान जंग में उतरा, अल्लाह ने शहादत की मौत अता फरमा दी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी, कोई अमल नहीं किया, सिर्फ एक अमल, अल्लाह के रसूल का दीदार। कलमा पड़ा, मुसलमान हुए, शहादत का रुतबा मिल गया, सहाबियत का मकाम मिल गया। तो ये कबीला अशहल सारा का सारा मुसलमान हो गया। अच्छा, हम कहाँ थे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने वादा कर दिया कि मैं अन करीब तुम्हारे पास आऊँगा। हुजूर ने मदीना वालों से वादा किया। अब मदीना वाले तो खुशी की इंतहा हो गई उनकी कि अल्लाह के नबी खुद चल कर हमारे पास आएंगे। अच्छा, मदीना वालों में एक शख्स था, हज़रत अबुल हैसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने बड़ी दूर की सोची, इनके ये बड़े दूर अंदेश थे, बड़े समझदार बूढ़े आदमी थे। हज़रत अबुल हैसम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने हमसे वादा तो किया है कि आप मदीना पाक में आएंगे, लेकिन ये तो बताओ, हमें पता है, हमारी निगाहें देख रही हैं, आपके चेहरे अनवर में जो तासीर है, आप जहां जाएंगे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, चंद दिनों के अंदर इस्लाम फैलेगा, लोग आपके गिर्द हुजूम की तरह हुजूम के हुजूम आएंगे, कबीले के कबीले आएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। या रसूल अल्लाह, जब आप मदीना पाक में आएंगे, इस्लाम फैलेगा, आपके सहाबा की तादाद हज़ारों में हो जाएगी, बताओ तो सही, फिर आप हमें छोड़ कर तो नहीं जाएंगे? आपको हम लेकर तो आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप पर उरूज हो उस वक्त फिर आप हमें छोड़कर मक्का वापस आ जाएं। सुनो, मेरे आका ने कैसी वफादारी का वादा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ला बल दमुद्दम अना मिनकुम व अंतुम मिन्नी, उहारिबु मन हारबतुम उसालिबु मन सालबतुम। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरा खून तुम्हारा खून होगा, मेरी उससे जंग होगी जिससे तुम्हारी जंग होगी, मेरी उससे सुलह होगी जिससे तुम्हारी सुलह होगी, मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ वफादारी का वादा निभा कर रहूंगा और बताऊंगा कि एक नबी कितना वफादार होता है। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ए अंसार
मदीना, अगर तुम दीन इस्लाम के लिए तुमने राह हमवार की है, मैं सारी ज़िंदगी मदीना में गुजार दूंगा। देखो अब भी इस वक्त भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार मुबारक अंसार मदीना के पास है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं पर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वफ़ात भी वहीं पाई। बल्कि एक वक्त जब आया, एक जंग के मौका पर, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का वाले सहाबा को ज़्यादा माल दिया, माल गनीमत ज़्यादा दिया और अंसार मदीना को थोड़ा दिया, तो अंसार के चंद नौजवान ने एतराज़ किया था। नौजवानों ने, उन्होंने कहा था कि देखो हुजूर अब मक्का वालों को ज़्यादा नवाज रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर से ये मामला चल रहा हो कि हुजूर इस जंग के बाद खुद मक्का चले जाएं, जहाँ से हिजरत करके आए थे वापस चले जाएं। जब चंद नौजवानों ने अंदर अंदर ये बात करनी शुरू की, तो सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मुहाजिर थे, वो बेचारे गरीब थे, अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे मक्का वाले, इसलिए मैंने उनको मालो दौलत से नवाजा है। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंसार मदीना, क्या तुम इस पर खुश नहीं कि मुहाजिरीन अपने साथ भेड़ बकरियां और ऊँट लेकर जाएं, और ए अंसार मदीना तुम अपने साथ मुझ मोहम्मद को लेकर जाओ। फरमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं कि वो मालो दौलत ऊँट भेड़ और बकरियां लेकर जाएंगे, तुम अपने साथ मुझ मोहम्मद को लेकर जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो वादा मैंने पहले दिन तुमसे किया था कि मेरा खून तुम्हारा खून होगा, मेरी जान तुम्हारी जान होगी, मेरी उससे जंग होगी जिससे तुम्हारी जंग होगी, मेरी उससे सुलह होगी जिससे तुम्हारी सुलह होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मैंने वादा किया था मैं मोहम्मद आज भी उस वादे पर कायम हूँ। अब ये वादे लेकर अंसार मदीना बड़ी खुशी खुशी गए। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि अब सहाबा तैयारी करें, हिजरत का हुक्म आ गया है, मक्का को छोड़ो, मदीना पाक की तरफ जाओ। मदीना के अंदर अल्लाह ने इस्लाम की इशाअत का इंतजाम कर रखा है, हम वहां पर जाएंगे, मस्जिदें भी बनाएंगे, खुलेआम नमाजें भी पढ़ेंगे, अजानें भी होंगी, रोजे भी रखेंगे, जंगें भी करेंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला मदीना के अंदर मक्का से डबल बरकतें अता फरमा देगा। देखो जब सहाबा किराम ने इस गम का, दुख का इजहार किया था ना, मुहाजिरीन ने जो हिजरत करके आए थे, ये बैतुल्लाह के मजे लूटते थे, तवाफ करते थे, उम्रे करते थे, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह काश कि हम मक्का में होते, मक्का पर काफरों का कब्जा है, काश कि हम वहां होते, वहां पर उम्रा भी करते, तवाफ भी करते, मकाम इब्राहिम भी है, सफा और मरवा, कितनी बरकत वाली चीजें हैं, या रसूल अल्लाह काश कि हम वहां होते। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया। हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने घर से वुजू किया, वुजू करके अपने घर से चला और मस्जिद कुबा में जाकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ दी, अल्लाह तबारक व तआला उसको मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर कामिल उम्रा करने का सवाब अता फरमा देगा। हुजूर ने मदीना वालों का उम्रा ही, मक्का वालों का उम्रा भी मदीना में खोल दिया। फरमाया, घर से वुजू करो, वुजू करके चलो और जाकर मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकात पढ़ दो, अल्लाह तबारक व तआला इस 2 रकात की बरकत में तुम्हें मुकम्मल कामिल उम्रा करने का सवाब अता फरमा देगा। तो बहरहाल अब ये हिजरत की राहें खुली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 10 लोगों को लेकर हिजरत के लिए रवाना हुए, और हज़रत उमर की हिजरत बड़ी मशहूर है। आपने जाकर कुफ़ार मक्का के सामने ललकार कर कहा था, ए कुफ़ार मक्का, तुम्हारे चेहरे काले हों, तुम जलील और रुसवा हो जाओ, तुम वो हो जिसकी वजह से अल्लाह के नबी मक्का को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, वरना मक्का कितनी बरकतों वाला शहर, अल्लाह की रहमतों वाला शहर। सुन लो, मैं उमर यहाँ से हिजरत करके जा रहा हूँ, रात के अंधेरे में नहीं, किसी से मुंह छुपा कर नहीं, मैं उमर एलानिया तौर पर हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जा रहा हूं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, अगर किसी के दिल की ख्वाहिश हो कि उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसकी बीवी बेवा हो जाए, मुझ उमर से आकर मक्का की पिछली वादी में मिले। ये जुर्रत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कुफ़ार मक्का को ललकार कर दिन की रोशनी में हिजरत की। सहाबा किराम अब आहिस्ता आहिस्ता हिजरत की तरफ आने लगे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगाम के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह की तरफ से कब पैगाम आए कि मोहम्मद तुम भी अब छोड़ दो, तुम भी अब हिजरत की तरफ रवाना हुए। बहरहाल कुछ दिनों के बाद अल्लाह के